روزہ کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ، عبادت کی نیت کے ساتھ، روزے کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور زن و شوئی کے تعلقات سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو اس روزے کے اندر جن چیزوں سے بچنا ہے ضروری طور پر تعریف میں وہ بھی آ گئیں، وہ 3 چیزیں ہیں، اور وقت بھی آ گیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ وقت ہے، اور اس میں نیت کا ہونا ضروری ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں نیت کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص بغیر روزے کی نیت کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تینوں مفترات سے بچتا رہے، اجتناب کرتا رہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، چونکہ اس کی نیت نہیں ہے۔ عام طور پر مشہور نیت جو مختلف کارڈوں پر بھی لکھی ہوتی ہے، وہ بھی صوم غد نویت من شہر رمضان، کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ نیت کر لے، زبان سے کہنا بہتر ہے، ورنہ دل میں ارادہ بھی کافی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص صبح کو سحری کھانے کے لیے اٹھا ہے اور اس نے سحری کھائی، لیکن دل میں اس کی کوئی نیت نہیں تھی اور اس نے زبان سے بھی کچھ نہیں کہا، تو یہ سحری کھانا بھی نیت شمار ہو، چونکہ اس کا روزے کے لیے اٹھنا اور سحری کھانا یہ ایک عمل کے لیے ہے۔ عام مہینوں میں تو اس وقت اٹھ کر وہ نہیں کھاتا، لیکن رمضان المبارک میں اس وقت اٹھ کر کھا رہا ہے، تو اس کا یہ فعل بھی نیت میں شامل قرار دیا گیا ہے، اس طرح بھی اس کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ روزے کے مختلف فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری اور شکر انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت میں روزے کا مقصد بھی یہی ذکر کیا ہے، لعلکم تتقون۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ غرباء اور مساکین کے حال پر کچھ توجہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بھوک اور پیاس سے لاچار ہوتے ہیں، ان کا کچھ خیال انسان کو آتا ہے جب وہ خود بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، تو اس طرح اس کے لیے فقراء اور مساکین کے ساتھ تعاون کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے روزہ رکھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان فرشتوں کی ایک صفت سے متصف ہو جاتا ہے۔ فرشتوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، تو ایک مخصوص وقت میں انسان کھانے پینے سے اور جنسی تعلقات قائم کرنے سے جو بچتا ہے، تو گویا وہ فرشتوں کی ایک صفت سے متصف ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ روزے کی نیت نصف النہار تک کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے زوال کا وقت، ایک ہوتا ہے نصف النہار۔ بہت سے نماز کے اوقات کے نقشوں میں بھی ایسے لکھا ہوتا ہے۔ نصف النہار کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جتنا وقت ہے اس کا نصف، یہ نصف النہار کہلائے گا۔ زوال اس کے بعد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر صبح صادق شروع ہو رہی ہے 4:50 پر، اور غروب آفتاب ہے 6:50 پر، تو دن 14 گھنٹے کا ہو گیا۔ اب اس 14 گھنٹے کا جو نصف ہے وہ نصف النہار بنے۔ 7 گھنٹے جب گزر جائیں گے تو وہ نصف النہار گزر گیا۔ تو 7 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے اگر کسی شخص نے نیت نہیں کی اور وہ نیت کر لے تو بھی اس کا روزہ معتبر ہو جائے گا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کی سحری میں آنکھ نہیں کھلی اور دل میں کوئی نیت بھی نہیں تھی، ارادہ بھی نہیں تھا، اور صبح کو جب وہ اٹھا تو اس کو فجر کے بعد خیال آیا کہ وہ ہوئی تو آج میں نے روزہ رکھنا ہے، اور پھر وہ روزے کی نیت کر لے نصف النہار سے پہلے پہلے، بشرطے کہ اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو صبح صادق شروع ہونے کے بعد، تو اس کی وہ نیت معتبر ہوگی اور اس کا رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ نصف النہار گزر گیا، ہماری اس مثال میں 7 گھنٹے کا وقت گزر گیا، اب اگر وہ نیت کرے گا تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی اور اس کا وہ روزہ ادا نہیں ہوگا، اور اس کو بعد میں عید کے بعد ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے بند ہونے
کا معیار وہ صبح صادق کا وقت ہے، اذان نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان کے ختم تک ہم سحری کھا سکتے ہیں، کھانے پینے کی اجازت ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے، اس لیے کہ اذان جو ہے وہ صبح صادق کے بعد ہوتی ہے، کبھی 1 منٹ کے بعد، کبھی 2 منٹ کے بعد، اور بعض مساجد میں کچھ زیادہ دیر کے بعد بھی ہوتی ہے، کہیں 10 اور 15 منٹ کے بعد ہوتی ہے۔ تو روزے کے آغاز کا معیار وہ اذان نہیں ہے، وہ صبح صادق کا وقت ہے۔ اس لیے ہر روزے دار پر یہ لازم ہے کہ وہ نماز کے اوقات کا نقشہ اپنے گھر میں رکھے اور اس نقشے سے صبح صادق کا وقت دیکھے، اپنی گھڑی کو معیاری وقت سے ملائے، اور پھر احتیاطاً 2-3 منٹ پہلے سحری موقوف کر دیں۔ اس لیے کہ فرض کا معاملہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں آنا چاہیے۔ اگر بالکل آخری وقت تک کھاتا رہے گا تو عین ممکن ہے اس کی گھڑی پیچھے رہ گئی ہو یا آگے ہو گئی ہو، یا جو ہے وہ اور کوئی پیچیدگی گھڑی کے حوالے سے پیدا ہو گئی ہے، تو اس کے روزے پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ تو اصل جو دائمی اوقات صلاۃ کا نقشہ ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے، اس میں صبح صادق لکھا ہوتا ہے اور وہ پورے سال کے لیے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ یہ جو کیلنڈر رمضان کے بنا کے دیتے ہیں ان میں کچھ پرنٹنگ کی مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، جلد بازی میں عجلت میں ان کو چھاپا جاتا ہے۔ اس سے جو معتمد دائمی اوقات صلاۃ کا نقشہ ہے ہر گھر میں اول تو ہونا چاہیے، تاکہ نمازوں کے اوقات خواتین کو بھی معلوم رہے کہ کب قضا ہو رہی ہے اور کب وقت شروع ہو رہا ہے، اور صبح صادق کا وقت بھی سب کو معلوم ہے۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اجازت ہے، بلا کراہت اجازت ہے۔ اگر مسواک زیتون کی یا نیم کی ہے، اس کی کڑواہٹ بھی منہ میں محسوس ہو رہی ہے، تو بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ روزے کے اندر جب منہ میں کچھ تغیر محسوس ہو تو مسواک کا کرنا سنت ہے۔ نماز سے پہلے وضو کے اندر وضو سے پہلے مسواک کا کرنا سنت اور مسنون عمل ہے، اس سے نماز کا ثواب بھی بڑھتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں مسواک کیا جا سکتا ہے۔ ٹوتھ پیسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یا کوئی منجن یا کوئی ٹوتھ پاؤڈر وغیرہ یا ماؤتھ فریشنر وغیرہ بعض ہوتے ہیں، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ان کا استعمال کیا اور کچھ ذرات حلق سے نیچے اتر گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایسی صورت میں روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اور اگر ان کے ذرات نیچے نہیں اترے اور باہر رہے تو روزہ کم از کم مکروہ ضرور ہوگا۔ اس لیے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر اور ماؤتھ فریشنر وغیرہ کا استعمال روزے کی حالت میں نہ کیا جائے۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگا سکتے ہیں، چاہے وہ خوشبودار سرما ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے اس سرمے کا اثر حلق میں اور لعاب اور تھوک میں محسوس ہو تو بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ مردوں کے لیے بطور زینت کے سرما لگانا یہ مکروہ ہے۔ عورتیں تو زینت کے طور پر خوبصورتی کے لیے وہ سرما لگا سکتی ہیں، لیکن مرد کے لیے روزے کی حالت میں بطور زینت کے سرما لگانا مکروہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مکروہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ویسے ہی کوئی آدمی کسی کی عادت ہے کہ وہ دن میں سرما لگاتا ہے تو روزے کی حالت میں وہ لگا سکتا ہے، چاہے وہ خوشبو والا ہو یا بغیر خوشبو والا ہو، اور چاہے اس کا ذائقہ اور اس کا اثر حلق میں محسوس ہو تو بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے داڑھی پر یا سر کے بالوں پر یا بدن پر تیل کا لگانا روزے کی حالت میں یہ بھی جائز ہے، اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ تیل خوشبودار ہی کیوں نہ ہو۔ خوشبو کا لگانا، روزے کی حالت میں خوشبو بھی لگا سکتے ہیں، یا بعض لوگ جیسے باڈی اسپرے وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، پرفیوم بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ جو دھونی ہوتی ہے، دھواں والی خوشبو، مثلا اگربتی ہے یا لوبان ہے یا عود ہے، تو اس کا دھواں نہ لیں روزے کی حالت میں۔ اگر روزے کی حالت میں اس نے اگربتی جلا کر ناک سے اس کا دھواں کھینچ لیا اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یا اس نے لوبان جلایا اور لوبان کو اس نے سونگھ لیا، یا اس نے عود جلا کے اس کو سونگا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر سے باہر نکلا ہوتا ہے روزے کی حالت میں تو کچھ دھواں وغیرہ، کوئی چیز جل رہی ہے، کوئی گاڑی گزری اس کا دھواں، یا کوئی رکشہ وغیرہ گزرا اس کا دھواں، وہ خود بخود انسان کے حلق میں چلا جاتا ہے یا ناک کے ذریعے حلق تک پہنچ جاتا ہے، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ اس سے بچنا انسان کے بس سے باہر۔ تو اگر باہر روڈ پر ہے
کوئی اسپرے وغیرہ کسی نے کیا ہے، اچانک آپ کی ناک میں اس کی کچھ ذرات چلے گئے، خوشبو چلی گئی، تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ البتہ خود اپنے اختیار سے روزے دار دھوئیں کو اپنے اندر لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ گرمیوں کے روزوں میں بسا اوقات انسان ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے روزے میں غسل کرتا ہے، یا سر کو دھوتا ہے، یا منہ دھوتا ہے، یا کلی کرتا ہے، یا ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو یہ سارے عمل کرنے کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن روزے کی حالت میں بے چینی اور بے قراری کا اظہار کرنا یہ مکروہ ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑی گرمی ہے، بڑا روزہ لگ رہا ہے، بڑی مشقت ہو رہی ہے، اس قسم کی باتوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن ویسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے کوئی غسل وغیرہ کر لے، یا سر پر پانی ڈال لے، یا گیلا تولیہ رومال سر پہ رکھے، دوپہر کی گرمی میں نماز کے لیے آ جائے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کی حالت میں وضو کرتے وقت جب انسان کلی کرتا ہے تو اس کلی کے پانی کو ایک دفعہ باہر جب وہ نکال دے، پانی نکالنے کے بعد ایک دفعہ اندر کی تری کو تھوک دے، تو اب بار بار اس تری کو تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے یا حلق میں کچھ جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی کلی کا پانی گرانے کے بعد ایک دفعہ تھوک دے، تو ایک دفعہ تھوکنے کے بعد بار بار تھوکنا شرط نہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ روزے کو بچانے کے لیے بار بار جا کر تھوکتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے کان کے اندر کوئی دوا ڈالی ہے یا تیل ڈالا ہے تو کان میں دوا ڈالنے یا تیل ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے، روزہ ٹوٹ جائے۔ ایسی صورت میں اس کو قضا کرنی پڑے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ کوئی شخص ہے وہ روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی رہا ہے، اس کو روزہ یاد نہیں ہے، تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ جیسی اس کو خیال آئے کہ میرا روزہ ہے تو اس وقت جو اس کے منہ میں کھانا پینا موجود ہو اس کو فوراً تھوک دے۔ اگر روزہ یاد آنے کے بعد منہ کے اندر موجود اس نے نوالے کو یا پانی کے گھونٹ کو حلق سے اتار لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اس لیے اس سے تو احتیاط کرنی چاہیے۔ اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر روزے دار اس طرح بھول کر کھا پی رہا ہے تو اس کو یاد دلانا چاہیے یا نہیں؟ کچھ آدمی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی روزے میں کھا پی رہا ہے، تو اس کے اندر یہ تفصیل ہے کہ اگر وہ آدمی جو بھول کر کھا پی رہا ہے وہ کمزور ہے، بڑی عمر کا ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو ذوف لاحق ہوتا ہے، تو ایسوں کو یاد دلانا مناسب نہیں ہے، ان کو کھانے دیں۔ جو بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو کھانے دیا جائے، اللہ اس کو کھلا رہے ہیں اور پلا رہے ہیں، اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر جوان اور طاقتور صحت مند آدمی ہے تو ایسی صورت میں اس کو یاد دلانا یہ ضروری ہے کہ یاد دلا دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی اس کو نہ یاد دلائے تو ایسی صورت میں مکروہ تحریمی ہے، اس آدمی کو بھی جو ہے وہ ایک مکروہ تحریمی کا ارتکاب بھی کر رہا ہے اور اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی، اس کو یاد دلا دینا چاہیے۔ تو یہ تفصیل ہے، اگر وہ صحت مند ہے، جوان ہے تو اس کو یاد دلا دیا جائے اور وہ فوراً تھوک دے جو کچھ کھا رہا ہے، اور اگر بوڑھا ہے، کمزور ہے تو اس کو یاد نہ دلایا جائے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے سے یا جان بوجھ کر زن و شوئی کا تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ قضا تو ایک روزے کی ایک ہی روزہ ہے، اور کفارہ جو ہے وہ ایک روزے کا سب سے پہلے تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، لیکن آج کل غلام باندیاں نہیں ہیں، انسان کے بس سے باہر ہے، تو پھر اب اس کے لیے دوسرے مرحلے میں 60 دن کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، یہ کفارہ ہے۔ ان 60 دن کے روزوں میں اگر ایک دن کا بھی ناغہ ہو گیا تو یہ کفارہ کالعدم شمار ہوگا، دوبارہ اثر نو اس کو کفارے کے روزے رکھنے ہوں۔ اگر ان کفاروں کے روزوں میں عید کا دن آ گیا، اس سے فرق ہو گیا، یا کفارے کے روزوں کے دوران وہ بیمار ہو گیا، تو بھی اس صورت میں کفارے کے روزے اثر نو رکھنے ہوں گے اور وہ آگے روزے مکمل نہیں کر سکتا، بلکہ بعد میں 60 روزے اکٹھے کر کے رکھے۔ اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ شریعت کی نگاہ میں روزہ رکھ کر توڑنا یہ کتنی معیوب بات ہے، اس کے لیے سزا بڑی سخت رکھی ہے۔
البتہ کہ کسی خاتون نے ایسا کوئی ارتکاب کیا کہ جس سے اس کے ذمہ قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں ان کے وقفے سے کفارے کے روزے پر فرق نہیں پڑے گا، اور اس کا جو تسلسل ہے وہ باقی رہے گا۔ وہ صرف اس کے وہ مخصوص ایام کا شریعت نے اعتبار کیا ہے کہ اس سے بچنا عورت کے بس سے باہر ہے، لہذا اگر وہ اس کو لاحق ہوتے ہیں کفارے کے روزوں کے دوران تو اس فرق سے اس کے تسلسل میں فرق نہیں آئے گا، تو پھر ان دنوں میں روزہ چھوڑ دے، جیسے ہی پاک ہو جائے پھر روزہ شروع کر دے اور 60 مکمل کر لے تو اس کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی جس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ایسی صورت میں وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن اگر کسی کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، اس کا کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ کوئی یہ سمجھے کہ میرے پاس تو مال ہے، میں کفارے میں لوگ غریبوں کو کھانا کھلا کر کفارہ ادا کر لوں گا، تو اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے کفارے کے، اور روزے کی طاقت نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی جائز ہے کہ ایک ہی مسکین کو 60 دن کے لیے مقرر کر لے کہ تم آؤ صبح و شام تم کو میں کھانا دوں گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 60 مسکینوں کو اکٹھے جمع کر کے صبح و شام کا کھانا 2 وقت کو کھلا دے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ لیکن ایک ہی فقیر کو 60 مسکینوں کے کھانے کی رقم نہیں دے سکتا، ایک مسکین کو ایک دن میں صبح و شام کا کھانا کھلانا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی۔ ہاں 60 مسکینوں کو ایک ہی دن میں صبح و شام کا کھانا کھلا دیا، یعنی 60 مختلف مسکینوں کو، تو اس کی اجازت ہے، کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ بس اوقات روزے دار جو ہے وہ گریہ وزاری کر رہا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں اور اس کے 1-2 قطرے اس کے منہ میں چلے جاتے ہیں، تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹتا اور روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سفر اور عذر کی وجہ سے روزے کے اندر رخصت حاصل ہوتی ہے، سفر شرعی ہو اور جس وقت صبح صادق شروع ہو رہی ہے اور رات ختم ہو رہی ہے اس وقت وہ مسافر شرعی ہو، تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ ابھی نہ رکھے اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ لیکن اگر وہ روزہ رکھ لے تو بہت بہتر ہے۔ مسافر سفر کی مشقت برداشت کر کے کہتا ہے میں روزہ ہی رکھوں گا، رکھ لے تو اچھی بات ہے، رکھ لے۔ لیکن اگر ایک آدمی جو ہے اس صبح صادق کے وقت مسافر شرعی نہیں ہے، اس کا سفر دن میں 12 بجے شروع ہونا ہے، 1 بجے شروع ہونا ہے، تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے روزہ چھوڑنے کی، اس کو تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ اور روزے کے دوران جو سفر اب اس کو پیش آ رہا ہے تو اس سفر کی وجہ سے وہ روزہ توڑ نہیں سکتا، اس کو روزہ پورا کرنا ہوگا۔ روزہ توڑنے کی صورت میں اس پر بھی وہ قضا اور کفارے وغیرہ آ جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی اتنا بیمار ہو کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور اس بیماری سے شفا یابی کی امید بھی نہیں ہے، اس کو خدا نخواستہ کوئی شدید مرض لاحق ہے، یا وہ انتہائی بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کمزور ہو چکا ہے، روزے کی ہمت و طاقت نہیں ہے، تو وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ لیکن اگر معمولی بیماری آئی اور عارضی بیماری آئی اور اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ ابھی فدیہ نہیں دے گا، بلکہ وہ صحت کا انتظار کرے گا اور بعد میں اس کی وہ قضا کرے گا۔ لیکن اگر اس کو صحت کی امید نہیں ہے تو ایسی صورت میں فدیہ دے گا۔ ایک روزے کا فدیہ 1 صدقہ فطر کے برابر ہے، یعنی 1.25 سیر گندم یا اس کی قیمت، اور اگر کھجور یا جو سے دے رہا ہے تو 1 صاع یعنی تقریباً 3.5 سیر، یہ سے کچھ زیادہ وہ بنتا ہے۔ احتیاطاً 2 کلو گندم یا اس کی قیمت وہ 1 روزے کا فدیہ شمار ہوگا، وہ کسی مستحق زکوٰۃ غریب مسکین کو دے دے۔ اور اگر کئی روزے ہیں تو پھر ایک روزے کے اعتبار سے الگ الگ صدقہ فطر اس کے ذمے، یعنی صدقہ فطر کی مقدار لازم ہوگی اور وہ فدیے کے طور پر ادا کر دے۔ روزے کی حالت میں اگر انجیکشن لگانے کی ضرورت ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ گوشت میں لگے یا وہ جو وینز ہیں ان کے اندر لگے، دونوں صورتوں میں روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چاہے وہ طاقت کا انجیکشن لگوایا جائے، اگر ایک آدمی کو کمزوری لاحق ہو رہی ہے اور وہ جا کر طاقت کا انجیکشن لگوا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن بلا عذر کے طاقت کا انجیکشن لگوانا مکروہ ہے، اس سے کراہت آتی ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ڈرپ لگانے کی ضرورت پڑ گئی ہے خدا نہ خاصہ روزے کی حالت میں، تو ڈرپ کے لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سانس کے مریض جن لوگوں کو انہیلر
یا وینٹولین وغیرہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ روزے کی حالت میں یہ لے لیں گے تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ انہیلر وغیرہ کا استعمال سے سانس کا مریض اگر اس کو استعمال کرے تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اور اس کو بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ روزے کی حالت میں تمباکو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس طریقے سے سگریٹ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان دونوں صورتوں میں ان روزوں کی قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں کبھی انسان کو قے ہو جاتی ہے، اگر اس کو قے ہوئی ہے، خود بخود ہوئی ہے، چاہے وہ منہ بھر کر ہی کیوں نہ ہو، اس سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کا روزہ بالکل صحیح رہے گا۔ اور اگر وہ اپنے قصد اور ارادے سے قے کرتا ہے، حلق میں انگلی وغیرہ ڈال کر قے کرتا ہے، اور پھر وہ قے منہ بھر کر ہو، منہ بھر کر قے وہ کہلاتی ہے جس کے روکنے پر انسان قادر نہ ہو، اتنی زیادہ قے ہو کہ اس کو روک نہ سکے، یہ منہ بھر کر قے ہے۔ تو اگر وہ خود اپنے قصد اور ارادے سے قے کرے اور وہ منہ بھر کر ہو تو روزہ فاسد ہو جائے گا، اور اگر وہ منہ بھر سے کم ہے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا، چاہے اس نے قصد ہی سے، ارادے ہی سے قے کیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ذائقہ وغیرہ منہ میں محسوس ہوتا ہے، سحری کے بعد عام طور پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ نماز پڑھی، سجدے میں گئے تو کچھ حلق میں ذائقہ سا محسوس ہوتا ہے جو کھایا پیا ہے یا منہ میں کبھی آ جاتا ہے، تو اگر وہ خود آیا اور خود چلا گیا تو اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بلا اختیار تھوڑی سی قے حلق تک آتی ہے، خود بخود واپس چلی جاتی ہے، تو اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اگر اس کے منہ میں آ گئی تو وہ تھوک دے، اب اپنے قصد ارادے سے اندر لے کر نہ جائے، اس سے روزے پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر کسی کو غسل کی حاجت ہو جائے تو وہ غرغرہ نہ کرے، یعنی کلی کرتے وقت غرارے نہ کرے، اس لیے کہ اس صورت میں پانی حلق سے نیچے جانے کا امکان ہے، وہ خالی کلی کر لے، اور اگر پانی اس نے غرغرہ کیا اور حلق سے اتر گیا تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایسے ہی ناک میں جب پانی ڈالے روزے کی حالت میں، غسل کی حاجت ہو، یعنی غسل واجب کی بات ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ سانس کے ذریعے پانی کو اوپر نہ کھینچے، بلکہ صرف ناک میں پانی ڈال کر ناک کے حصے کو تر کر لے۔ اگر اس نے اوپر کھینچا اور پانی حلق میں چلا گیا تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ روزے کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو دعا کے بعد وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمہ لنا متقبلا۔ اے اللہ ارحم الراحمین، ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک تک پہنچا دیجیے۔ اے اللہ رمضان المبارک سے خوب استفادے کی توفیق نصیب فرما، صحیح طریقے سے روزے رکھنے، تراویح پڑھنے اور عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ غفلت سے اور وقت کے ضیاع سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا، صحت، عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں، اے اللہ اس وبا کو زائل فرما۔ اے اللہ امت پریشان ہے، اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جو صحت مند ہیں ان کی صحت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما۔ اے اللہ ارحم الراحمین جو کسی مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، آپ علیم و خبیر ہیں، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ سب کو مقاصد حسنہ میں کامیاب و کامران فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب فرض کے بعد آپ ٹائم دیں کہ ہم دو سنت اور دو نفل پڑھ سکیں، یہ تراویح سے مہربانی کرنا، دو سنت اور دو نفل ہم نے پڑھنا ہے، ہم نارمل